ویلکم بیک شامی صاحب. پی ٹی آئی کے سفینے سے بہت سے لوگ جو ہیں چھلانگ مار گئے, کچھ کو دھکا دیا گیا, بہت سے بیچارے مجبوری کی حالت میں گئے, بہت سے دباؤ میں آ گئے. مختلف کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں اور پہ اختلاف کرنے والے بھی ہوتے ہیں. یعنی ایسا ہوتا ہے لیڈرشپ سے اختلاف کرتے ہیں. مخدوم جاوید ہاشمی صاحب جیسے لیکن انہوں نے دھرنا دیا 2014 کا, تو جاوید ہاشمی صاحب نے اسے اختلاف کیا اور انہوں نے چھلانگ مار دی. اب اگرچہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے پھر دوبارہ. اور اسی طریقے سے یعنی جو انہوں نے فیصلے کی اسمبلیاں توڑ دی پنجاب کی اور کے پی کے کی, اپنی حکومتیں ختم کر دی اور سڑکوں پہ نکل آئے. اس سے لوگوں نے اختلاف کیا. تو کئی لوگوں نے اصولی اختلاف کیا, کئی لوگوں نے حصولی اختلاف کیا, اچھا کئی لوگوں نے وصولی اختلاف کیا. تو مختلف جو لوگ مخلص کارکن تھے وہ جب چھوڑ کے گئے ہیں ان کو منائیں, واپس لائیں. اب یہ دیکھیں اکبر بابر کو ان کا پیغام بھیجا ہے انہوں نے, تو بڑی خوشی کی بات. اگر یہ اس کا مطلب ہے وہ غور کر رہے ہیں, اپنے معاملات کا جائزہ لے رہے ہیں, اچھا اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کا جائزہ لے رہے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے, اس کا خیر مقدم ہونا چاہیے. لیکن شامی صاحب جن کی وجہ سے ظاہر جماعت یہ کہہ لیں کہ ایک مضبوط تھی اور جو ظاہر ایک دائیں بائیں رہتے تھے خان صاحب کے, اب اس میں چاہے وہ علیم خان صاحب ہوں, جاوید ہاشمی صاحب کا آپ نے کہا, جہانگیر ترین صاحب, شیریں مزاری صاحبہ, یہ نام ایک لمبی لسٹ ہے. فیاض الحسن چوہان تو وہ چھوڑ کے انہی کے خلاف ہو گئے. پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان کا نام ہے. اچھا, ان کے ووٹر ان سے جڑے ہوئے ہیں, جو ان سے کٹے گا اس سے ووٹر کٹ جائیں گے. تو پھر اب خان صاحب کو ان لوگوں کی ضرورت کیوں مطلب پیش آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نئے لوگ ہیں وہ پھر پارٹی معاملات نہیں چلا پا رہے, جو اختلافات سامنے آ رہے ہیں. ان لوگوں کو دیکھا جائے جو مخلص لوگ تھے چھوڑ کے چلے گئے. اگر یہ بات خبر درست ہے تو اچھی خبر ہے, مجھے اس سے خوشی ہوئی ہے. اچھا چلیں ٹھیک. اب آپ شامی صاحب, ہاں جی, میں چاہ رہا ہوں کہ ایک مسئلہ ہے وہ ہے, اب آپ دیکھیں نا پنجاب یونیورسٹی میں جو اکیڈیمک سٹاف ایسوسی ایشن ہے انہوں نے بڑی لمبی چوڑی پریس ریلیز بھیجی ہے. اچھا, وہاں بھی وہ ہنگامہ کر رہے ہیں, ہم کالی پٹیاں باندھیں گے, ہم یونیورسٹی پل بند کر دیں گے, ہم وزیر ہاؤس جا کے مظاہرے کریں گے. او بھائی بات یہ ہے وائس چانسلر صاحب ان کو چائے کی پیالی پہ بلا لیں, ٹھیک ہے, ان سے بات کریں, بیٹھ کے بات کریں. یہی وزیر صاحب وزیر تعلیم پہ توجہ کر لیں, وزیر اعلیٰ توجہ کر لیں. بات چیت کے ذریعے مسائل حل ہونے چاہیے نا. بالکل, جیسے وزیر مواصلات کوشش کر رہے ہیں ان کو طالب علم نہیں بننا چاہیے نا, طالب علموں کی طرح حرکتیں نہ کریں. اور وائس چانسلر جو ہیں وہ بھی ایک بڑا دل کریں, ان کو بلائیں, چائے بلائیں, ٹھیک ہے, ان کو اعتماد میں لیں. اب ایک مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جو علیم خان صاحب ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں, وزیر مواصلات ہیں, کہ یہ جو ٹرانسپورٹرز کی جانب سے گڈز ٹرانسپورٹرز انہوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے. حالانکہ ان میں آپس میں بھی اختلافات ہیں, وہ ایک نہیں ہے, یکجا نہیں ہے, مختلف اتحاد ہے. روزانہ قیمتیں مقرر ہوتی ہیں, اس سے ان کی تکلیف ہو رہی ہے, اور اس کو یعنی ظاہر ہے کہ کرائے جو ہیں ان کی ایڈجسٹمنٹ میں مشکل ہوتی ہے. اور کئی جگہ اب بلوچستان میں وہیں جاتے ہیں تو پھر بہت ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں, اور پھر ٹول ٹیکس اتنے بڑھ گئے ہیں, اور پھر گاڑیاں جو ہیں چیک ہوتی, مطلب کئی مسائل ہیں. چالان کہہ رہے ہیں بہت ہیوی جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. چالان تو پھر ہزاروں میں اب چالان ہونے لگے, اب کاروں کے بھی, موٹر سائیکلوں کو بھی. اب یہ بھی دیکھیں نا, یہ بھی تو ظلم ہے نا. تو آپ ایک اور بھی وہ سوال کر رہے ہیں شامی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو ہم ٹیکس دیتے ہیں چاہے کسی بھی مد میں دیں, اس کے جواب میں سڑکیں خستہ حال ہیں, ہمارے جو بڑے بڑے ٹرکس ہیں ان کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. سڑکیں تو موٹر وے بھی بنی ہوئی ہے نا. اب ٹرکوں کا جو حال ہے, یہ ہر بات تو ان کی درست نہیں ہے نا. کچھ باتیں ان کو بھی اپنی درست کرنی ہے, کچھ حکومت کو بھی کرنی. تو مل بیٹھ کے اب عبدالعلیم خان صاحب جو ہیں ان کے وزیر ہیں, وہ بات کریں. وزیر مواصلات, وزیر مواصلات ہیں, ان کی تو ٹھنی ہوئی ہے میرا خیال ہے اب پنجاب حکومت سے بھی. روزانہ وہ کوئی ایسی خبر آتی ہے ناراضگی کی. اچھا, تو چلو بہرحال اگر پنجاب حکومت سے مذاکرات نہیں ہو سکتے تو ٹرک والوں سے تو کر لیں بیچاروں سے. چلیں دیکھتے ہیں شاہی صاحب اب کیا معاملات اچھا آج ہے حضرت مجدد الثانی کا یوم وصال. اچھا, 28 سفر ہے. ہاں جی 28 سفر ہے بالکل. اور مجدد الثانی جو ہیں سلسلہ نقشبندیہ, ان سے یعنی اس کا بانی سمجھے ایک لحاظ سے, ہم تو خود اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں. صحیح. ہمارے جد امجد جو ہیں تاج العارفین حضرت شیخ عبدالنبی شامی, وہ بھی ان کے اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان کی پیدائش کی بشارت دی تھی حضرت مجدد صاحب نے. اچھا, ہاں, ان کے والد کو. اچھا, تو بہرحال اب یہ ہے کہ اکبر کے دور میں اور پھر جہانگیر کے دور میں ایک نئی طریقے اختیار ہوتے, دین الہی بن گیا تھا ایک, اور
ہندو مسلم بھائی چارے کے نام پہ بڑی ہندوانہ رسوم جو ہیں صحیح اسلام میں داخل کی جا رہی تھیں، انہوں نے اس پہ گرفت کی، اور پھر اس وقت جو بادشاہ تھا نا، جب آپ بادشاہ کے حضور جاتے تھے تو گردن جھکا کے سلام کرتے تھے، انہوں نے انکار کر دیا، میں نہیں کروں گا، گردن نہیں جھکاؤں گا۔ اچھا ہاں یہ تو اللہ کے سامنے جھکے گی۔ اچھا اقبال نے کہا نا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے گرمی ہے احرار، اور وہ ہند میں سرمایہ ہے ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ تو سرہند شریف میں ان کا مدار ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان جو ہے نا، ان کی جو کوشش تھی دو قومی نظریے کی بنیاد انہوں نے ڈالی، اچھا اور پھر پاکستان وجود میں آیا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ بھائی چارہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اسلام میں ہندوانہ رسوم داخل کر دیں صحیح اور اس کا حلیہ بگاڑ دیں۔ اور پھر انہوں نے جہانگیر ان سے ناراض ہوا اور ان کو گرفتار کر لیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد تو ان کو ان کا بھی ایک ایسے بھی لوگوں نے کہا کہ جن کو تو قتل کر دیا جائے، لیکن وہ اس کو ضرورت نہیں ہو سکی، صحیح ان کا حلقہ اثر بہت وسیع تھا۔ ٹھیک اور پھر اس کے بعد اور بغاوت ہوئی یہاں کی فوج میں، انہوں نے کہا مجدد صاحب کو کہا، انہوں نے کہا نہیں، اقتدار میرا، میں اصلاح اقتدار چاہتا ہوں، حصول اقتدار نہیں۔ تو صحیح پھر جہانگیر ان کا مطیع ہوا اور ان کو ساتھ ساتھ رکھتا تھا، صحیح اور ان کے جناب اس میں سائے میں بیٹھتا تھا، اور اس کے لشکر کے ساتھ ہوتے تھے حضرت مجدد صاحب۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو مجدد الف ثانی، وہ کہتے ہیں کہ 1000 سال کے بعد اللہ جو ہے ایک مجدد پیدا کرتا ہے۔ تو وہ پہلی 1000 سال کے مجدد جو اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ پہلے مجدد عمر بن عبدالعزیز سے، اچھا، اور دوسری 1000ویں کے مجدد جو ہیں مجدد الف ثانی ہیں، ٹھیک ہے، اور تیسری 1000ویں شروع ہوگی تو پھر انشاءاللہ کو اور دیکھیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے شامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ ویلکم بیک۔ شامی صاحب، پی ٹی آئی کے سفینے سے بہت سے لوگ جو ہیں نہیں، چھلانگ مار گئے، بہت کچھ سے کو دھکا چھلانگ دیا مار گیا، گئے، بہت سے بیچارے مجبوری کی حالت میں گئے، بہت سے دباؤ میں آ گئے۔ مختلف کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، اور پہ اختلاف کرنے والے بھی ہوتے ہیں، یعنی ایسا ہوتا ہے لیڈرشپ سے اختلاف کرتے ہیں۔ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب جیسے لیکن انہوں نے دھرنا دیا 2014 کا، ہاں جی، تو جاوید ہاشمی صاحب نے اسے اختلاف کیا اور انہوں نے چھلانگ مار دی۔ اب اگرچہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے پھر دوبارہ، اور اسی طریقے سے یعنی جو انہوں نے فیصلے کیے، اسمبلیاں توڑ دی پنجاب کی اور کے پی کے کی، اپنی حکومتیں ختم کر دی اور سڑکوں پہ نکل آئے، اس سے لوگوں نے اختلاف کیا۔ تو کئی لوگوں نے اصولی اختلاف کیا، کئی لوگوں نے حصولی اختلاف کیا، اچھا، کئی لوگوں نے وصولی اختلاف کیا۔ تو مختلف جو لوگ مخلص کارکن تھے وہ جب چھوڑ کے گئے ہیں ان کو منائیں، واپس لائیں۔ اب یہ دیکھیں اکبر بابر کو ان کا پیغام بھیجا ہے انہوں نے، تو بڑی خوشی کی بات۔ اگر یہ اس کا مطلب ہے وہ غور کر رہے ہیں، اپنے معاملات کا جائزہ لے رہے ہیں، اچھا اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، یہ ایک اچھی بات ہے، اس کا خیر مقدم ہونا چاہیے۔ لیکن شامی صاحب، جن کی وجہ سے ظاہر ہے جماعت یہ کہہ لیں کہ ایک مضبوط تھی، اور جو ظاہر ہے ایک دائیں بائیں رہتے تھے خان صاحب کے، اب اس میں چاہے وہ علیم خان صاحب